بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قوموا ليلها وصوموا نهارها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کے مہینے میں ایک رات 15 شعبان کی ہے۔ یہ 15 شعبان کی جو رات ہے یہ فضیلت والی رات ہے اور اس رات کے فضائل بے شمار ہیں، اور جس کا اقرار امت کے تمام علماء نے کیا ہے کہ یہ رات فضیلت والی ہے۔ اور کچھ اعمال کرنے ہیں، ان میں سے ایک عمل ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ روزہ رکھا جائے 15 کو۔ محدثین نے کلام کیا ہے، اس حدیث پہ کلام کیا ہے، لیکن محدثین کے کلام کے باوجود یہ حدیث بہت سارے روات نے نقل کی ہے اور اس کی وجہ سے یہ درجہ قبول تک پہنچتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں ایک اور بڑوں سے دعا منقول ہے، صحابہ کرام سے بھی منقول ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن یہ مرفوع نہیں ہے۔ دعا یہ ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے، یعنی رمضان میں ہمیں موت رمضان کے پہلے نہ آئے۔ اس سلسلے میں یہ دعا ہے۔ دعا بڑی پیاری ہے، البتہ سند کے اعتبار سے اسے مرفوع کہنا صحیح نہیں ہے۔ یہ مرسل درجے کی چیز عام اسماء رجال کے لوگوں نے قرار دیا ہے۔ تو یہ دعا بھر کے پیاری ہے، تو اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، بغیر اس کے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے یا بعد کے لوگوں نے یہ دعا ان سے منقول ہے۔ جس سے بھی منقول ہو، دعا پیاری ہے، دعا اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہر نماز میں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رمضان کے پہلے ہمیں موت نہ آوے اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما دے۔ یہ شعبان کے فضائل میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن بنی کلاب کے بکری کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے۔ ظاہر ہے بکری کے ایک بال کی گنتی تو ہو نہیں سکتی، اور بنو کلاب کے پاس تو بکریوں کا ریوڑ تھا، ان تمام کے بال کیسے گنے جا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت اس رات میں کرتا ہے۔ یہ اس رات کی فضیلت ہو گئی۔ اسی طریقے سے پوری زندگی میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار قبرستان اس رات میں تشریف لے گئے، اور ایک رات پوری زندگی میں قبرستان جانا ثابت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر سال قبرستان جانے کا اہتمام فرمائیں۔ آقا نے تو ایک ہی سال کیا، 40 سال کی عمر کے بعد اعلان نبوت ہوا، 40 سال کی عمر، اور پھر 23 سال زمان نبوت کے گزرے۔ ان تمام 23 سالوں میں ایک رات صرف آپ جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، اور جو ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات انہوں نے اپنے کمرے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، تو وہ ان کی تلاش میں نکلی، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں، اور پھر جنت البقیع سے لوٹتے ہوئے آپ جو ہے پھر اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے آئے اور یہاں پھر عبادت شروع کی۔ تو ایک رات قبرستان جانا ثابت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جانے کی گنجائش تو ہے، لیکن التزام ضروری نہیں ہے کہ ہر شب برات میں آدمی قبرستان جائے۔ اگر کوئی التزام کرتا ہے تو اس کو بھی ہم بہت برا نہیں کر سکتے، چونکہ گنجائش ہے۔ ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔
اس سلسلے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی رکعتیں نماز پڑھنی چاہیے اور اتنی بار اس میں قل هو اللہ پڑھنا چاہیے، یہ سب بس ایسے ہی ہیں، یعنی ان کی کوئی سند اور ان کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے ایک جملے میں اگر آپ کہیں تو اس رات کی فضیلت تو ثابت ہے، لیکن اس رات کا کوئی عمل خاص ثابت نہیں ہے۔ ظاہر ہے توبہ استغفار کرنا ہر دن آدمی کو کرنا چاہیے، اس دن اس کا زیادہ اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ گناہ کے بدلے ہو سکتا ہے حسنات میں گناہ کو بدل دے، ہو سکتا ہے کہ مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے۔ تو یہ کام تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے بہت ساری چیزیں غیر سے لے لی، دوسرے مذاہب والے سے لے لی، ہم نے بہت سارے اعمال اور بہت سارے پرب اور بہت سارے تہوار ان کی طرف سے لے لیے ہیں جو یہاں دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ مثلا ہندوؤں میں دیوالی کا تہوار ہوتا ہے، اس میں چراغاں کیے جاتے ہیں، اس میں پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، اس میں گھروں کو سجایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی شعبان کے مہینے میں 15 کی رات میں دیوالی کا سما ہو جاتا ہے، چراغاں کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، اور اتنا چھوڑتے ہیں کہ آدمی کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اور بلکہ اب تو کہنا چاہیے کہ دیوالی میں کم چھوٹتے ہیں، ہمارے شب برات میں زیادہ چھوڑتے ہیں لوگ پٹاخے۔ تو پٹاخے ہم نے ادھر سے لے لیے، چراغاں ہم نے ادھر سے امپورٹ کر لیا۔ ہم روشنی کرتے ہیں، گھروں میں بھی کرتے ہیں، قبروں پر بھی کرتے ہیں، قبرستان جانے کے راستوں میں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ چراغاں کی ایک شکل ہو جاتی ہے جو دیوالی سے ملتی جلتی شکل ہے، اس لیے اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پٹاخے بھی نہیں، چراغاں بھی نہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بہت ایسا کمرہ ہو جس میں کھڑکی نہ ہو، ایسا کمرہ ہو جس میں کوئی وینٹیلیٹر نہ ہو، ایسا کمرہ ہو جس میں کوئی شگاف نہ ہو۔ اب آپ اس کے اوپر 1000 واٹ کا بلب جلا دیں تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے نیچے والے کو، اس لیے کہ روشنی شگاف کے ذریعے جا سکتی ہے، کھڑکی کے ذریعے جا سکتی ہے، وینٹیلیٹر کے ذریعے جا سکتی ہے، لیکن کچھ تو ہے ہی نہیں ہے قبر میں، تو اس روشنی کا فائدہ مرنے والے کو کچھ نہیں ہونا ہے۔ اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ فضول خرچی ہے، اور عبادت سمجھ کے کرتا ہے تو بدعت ہے اور گناہ ہے، اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تو میرے بھائی ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، پٹاخے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ پٹاخے سے ہمارا ماحول بھی متاثر ہوتا ہے، فضا آلودہ ہوتی ہے اور پولوشن پھیلتا ہے، تو دوسروں کی نقل میں ہمیں اس کام کو قطعاً نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک رسم یہ بھی بن گئی ہے کہ اس رات کو لوگ جاگتے ہیں، رتجگے کرتے ہیں، اور یہ رتجگے چائے پینے اور مسجد میں بیٹھ کر کے گپ لڑانے میں ساری رات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عبادت کی رات، اور عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں منقول ہے۔ آپ استغفار کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی اور ورد وظیفہ آپ چاہیں، ذکر چاہیں تو کر سکتے ہیں، تو یہ کریں، نہ یہ کہ بیٹھ کر کے رات کو چائے پی کر کے اور گپ اڑا کر کے اور پٹاخے چھوڑ کر کے اور چراغاں کر کے گزار دیا جائے۔ یہ شریعت کو بالکل ناپسند ہے، اور یہ سب شیطانی کام ہے جو بندے کے دل میں شیطان ڈالتا ہے، اور بندہ غیر مسلموں کی تقلید میں یہ ایک پرب جو ہے پرب سمجھ کے کرتا ہے، اور پٹاخے بھی چھوڑتا ہے، آتش بازی بھی کرتا ہے۔ اس رات کو گھر کو بھی لوگ سجاتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ روحیں آتی ہیں اس رات کو۔ تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر روح اللہ نہ کرے کسی کی جہنم میں ہے، تو جہنم سے جہنم کے داروغہ کیسے چھوڑیں گے اس کو کہ وہ اس دنیا کو دیکھنے کے لیے آئے؟ جہنم کا داروغہ تو اتنا سخت ہے
کہ وہ بالکل چھوڑنے کی کوئی شکل ہی نہیں بنتی ہے۔ تو اگر وہ خدا نخواستہ گناہگار تھا، اور وہ جہنم کا مستحق ہو گیا ہے، تو فرشتے جو مامور ہیں عذاب پہ، وہ چھوڑیں گے نہیں کہ وہ اس دنیا میں آئے۔ اور اگر وہ جنتی ہے تو جنت جیسی جگہ کو چھوڑ کر کے وہ دنیا دیکھنے کیوں آئے گا؟ جنت کے مقابلے میں تو دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو کسی بھی صورت میں وہ نہیں آئے گا۔ اس لیے روح کے آنے کی بات جو کہی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہمارے یہاں حلوہ بنا کر کے کھایا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے اس کی صنعت تلاش کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے جن چیزوں کا کھانا جائز ہے اسے پکایا بھی جا سکتا ہے، اسے کھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن ثواب کی نیت سے کوئی ایک دن مقرر کر کے اگر کسی خاص کھانے کی بنانے کا معاملہ ہو تو ظاہر ہے کہ یہ شریعت نہیں ہے۔ اگر یہ بلا نیت ثواب کر رہا ہے، صرف رسم کے طور پر کر رہا ہے، اور بس پکتا ہے، روایت ہے، چلی آ رہی ہے تو بنا رہا ہے، تو یہ رسم ہے، یہ اس حد تک نہیں کہا جائے گا کہ بدعت ہے۔ لیکن اگر وہ عبادت کے جذبے سے بنا رہا ہے، اگر وہ ثواب کی نیت سے بنا رہا ہے، اگر وہ یہ سوچ کے بنا رہا ہے کہ اس رات کو حلوہ بنانا چاہیے اور کھانا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، اور ثواب کی نیت اور عبادت کی نیت کر لینے کی وجہ سے یہ بدعات ہیں میں شامل ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ کھانا ٹھیک ہے، پکایا بھی جائے، لیکن ایسا انتظام نہ کیا جائے کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو قرض لے کر کے پکاویں۔ ایسا انتظام شریعت میں کسی دن بھی کسی کھانے کے لیے بھی مقرر نہیں ہے۔ اس لیے حلوے کے سلسلے میں جو گیرہ روی پائی جا رہی ہے، اور اس حد تک رواج پا گیا ہے کہ لوگ قرض لے کر کے بنایا کرتے ہیں، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ شریعت کا پسندیدہ عمل کبھی نہیں رہا ہے، اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ عید کے موقع سے میٹھا کھانا سنت ہے، ثابت ہے۔ اب سیوئی پکا کے کھائیے کہ شاہی ٹکڑا کھائیے یا فرنی بنائیے یا کھیر بنائیے، سب میٹھے کے قبیل سے ہیں، لیکن اس تاریخ میں، اس دن میں کسی چیز کا کھانا خاص کا ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو عبادت سمجھ کر کے بالکل نہیں کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ جہاں تک روزے رکھنے کی بات ہے، بہت سارے لوگوں نے ابن ماجہ کی اس روایت پہ کلام کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب کلام کیا ہے تو اس سے کوئی خاص عبادت کا ثبوت بہت سارے لوگوں کی نظر میں نہیں ہو پاتا ہے۔ لیکن اگر آپ 13، 14، 15 کے روزے رکھیں اور یہ سوچ کے رکھیں کہ یہ ایام 20 کے روزے ہیں، تو ایام 20 کے حساب سے یہ ثواب کا کام ہوگا اور سنت کے مطابق بھی ہو جائے گا۔ اگر 2 روزے کا اضافہ کر دیا جائے، میں نہیں کہتا کہ بالکل آپ لازماً رکھیں اس کو، لیکن اگر آپ ایک دن کے بجائے 3 دن روزہ رکھتے ہیں تو اس سے یہ بدل کر کے شعبان کے روزے کے بجائے ایام 20 کا روزہ سمجھا جائے گا، اور ایام 20 کے روزوں کے سنت ہونے میں کوئی اختلاف کسی کا نہیں ہے۔ تو یہ شکلیں ہیں شعبان کے، اس میں روزے رکھنے چاہیے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ رمضان سے ملا دیں گے، لیکن پھر رمضان کے چاند کے 2-1 روز پہلے سے روزہ چھوڑ دیتے تھے، اور جب رمضان کا چاند نکل آتا تھا تو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، شعبان فضیلت والا مہینہ ہے، اور 15 کی رات فضیلت والی رات ہے، فضیلت سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور دن بندہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں رہتا ہے، اس دن اللہ کے فرشتے بندوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہے کوئی گناہگار جو اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، ہے کوئی بھوکا جو اپنے لیے رزق طلب کر لے، ہے کوئی مریض جو اپنے لیے شفا طلب کرے، ہے کوئی ایسا پریشان حال جو اپنی پریشانی دور کرانا چاہتا ہے۔ اللہ کے دربار میں گر گرائیے، اللہ کے دربار میں عاجزی کیجیے، اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کرتے رہیے، تو اس کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے،
اور اس گناہ کے معافی کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک تک ہم سب کو پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب